وہ کہتے ہیں نا کہ خاموش رہو محفوظ رہو گی۔ گزرے وقتوں کی بات ہے کہ 3 لوگوں کو سزائے موت کا حکم دیا گیا، جن میں سے ایک وکیل، ایک اسکالر اور ایک فلسفر تھا۔ اب تینوں کو سزائے موت کے لیے لایا گیا اور ان سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ سب سے پہلے اسکالر کو لایا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش ہو یا کوئی بات جو آپ کرنا چاہتے ہوں۔ اسکالر بولا کہ میں نے ساری زندگی اسی ذات کی بندگی کی ہے، لہذا مجھے یقین ہے کہ میں ناحق موت نہیں مروں گا۔ یہ سن کر رسی کھولنے کا حکم دیا گیا اور ایک بڑا وزنی پتھر تیزی سے اسکالر کی جانب بڑھا، لیکن جو ہی اسکالر کے سر کے پاس پہنچا تو پتھر رک گیا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ بہت حیران ہوئے اور یوں اسکالر بچ گیا۔ اب لائر یعنی وکیل کی باری آتی ہے اور وکیل سے بھی یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی آخری خواہش ہو یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ وکیل بھی تقریباً ویسا ہی جواب دیتا ہے کہ میں نے ساری زندگی حق کا ساتھ دیا ہے، لہٰذا مجھے بھی یقین ہے کہ میرا خدا مجھے ناحق موت مرنے نہیں دے گا۔ اس کی بھی رسی کھولی جاتی ہے، پتھر تیزی سے اس کی جانب بڑھتا ہے لیکن پھر سے سر کے قریب آ کر رک جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ پھر سے بہت حیران ہوتے ہیں اور یوں وکیل بھی بچ جاتا ہے۔ اب فلسفر کی باری آتی ہے اور فلسفر سے بھی وہی کہا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی آخری خواہش ہو یا کوئی بات جو آپ کہنا چاہتے ہوں۔ تو فلسفر کہتا ہے کہ یہ جو لائر یعنی وکیل اور اسکالر بچے ہیں نا، یہ اپنی حق گوئی کی وجہ سے نہیں بچے، بلکہ رسی میں 2 اضافی گانٹیں ہیں جس کی وجہ سے رسی کی لمبائی پوری نہیں ہو پا رہی اور یہ دونوں بچ گئے ہیں۔ یہ سن کر کہا گیا کہ اچھا، اور حکم دیا گیا کہ دونوں گانٹیں کھول دی جائیں۔ دونوں گرہیں کھول دی گئیں اور اب کی بار جب رسی کھولی گئی تو پتھر تیزی سے آیا اور فلسفر کے سر کو کچل گیا۔ یہ فلسفر مارا گیا اور وکیل اور اسکالر بچ گئے، صرف اور صرف اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی وجہ سے، حالانکہ پتہ ان کو بھی تھا کہ رسی میں 2 اضافی گرے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بچ رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خاموش رہو خوش رہو گے۔ کچھ سوالوں کے جواب اور کچھ رشتوں کا حساب وقت کو کرنے دو، کہ وقت سے بڑا سکندر اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو جائیے، کچھ اچھا کیجیے، دنیا پر چھا جائیے اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔